رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ یہ سورہ زاریات کی آیات 15 تا 23 ہیں جن کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ 14 آیات پر ہم نے گفتگو اس سے پہلے کر لی تھی، اور آیت نمبر 15 سے متقی لوگوں کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ان لوگوں کا ذکر ہوا کہ جو دوزخ میں جانے والے ہیں، جو غیر متقی ہیں، اور یہ ایک تقابل ہے جو دونوں کا یہاں سامنے لایا گیا ہے۔ لیکن یہ کہ تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ ان آیات پر گفتگو کرنے سے پہلے پچھلے سبق کا ایک اعادہ کر دوں تاکہ مضمون کا ربط جو ہے وہ قائم ہو جائے۔ ابتدائی قسمیں کھانے کے بعد اور یہ بات کہنے کے بعد کہ یہ سارا نظام در حقیقت اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ جزا و سزا ہو کے رہنی ہے، اور جس کا تم وعدہ کیے جا رہے ہو وہ سچ ہے، یعنی وہ تم پر عذاب بھی آئے گا اور آخرت میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی عدالت بھی لگے گی اور جنت دوزخ کا فیصلہ بھی ہو کے رہنا ہے۔ اس کے بعد جو قسم کھائی گئی وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُقِ، ہم نے اس پہ گفتگو کی تھی کہ حبق اصل میں جمع ہے حبیکہ سے، اور اس کو اگر میں مختصراً بیان کروں تو یہ بات ہوگی کہ کوئی ایسی شے کہ جو لہروں والی ہو، جس میں ایک کیفیت ایسی ہو کہ جیسے لہریں سی بن رہی ہوں، کبھی بن رہی ہوں، کبھی ٹوٹ رہی ہوں، تو وہ اس کا اطلاق جیسے سمندر کی لہریں ہوتی ہیں اس پر بھی ہو سکتا ہے، آسمان پر جیسے بادل ہوتے ہیں اس پر بھی ہو سکتا ہے۔ ایک اطلاق ستاروں پر بھی کیا گیا، ایک ترجمہ اس کا کیا، جالی دار آسمان، یعنی یہ کہ جس کے اوپر بہت سے تارے ہیں اور جس کی وجہ سے اس میں ایک تاروں کا رنگ ہے اور ایک خالی جگہ ہے، تو یعنی اس میں بھی ایک اختلاف کی بات ہے، کوئی بھری ہوئی جگہ ہے، کوئی خالی جگہ ہے۔ اور ایک معنی وہ کیا گیا جیسے صحرا میں بن جاتے ہیں، اونچے نیچے ٹیلے بن جاتے ہیں، لہریں سی بن جاتی ہیں۔ اور جو اس کی شروع کی قسمیں آئی تھیں وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، تو وہ ہوائیں ہیں کہ جو بھاری بوجھ اٹھا کے لاتی ہیں، تو سمندر کی لہریں بھی ہوائیں بناتی ہیں، اور جو صحرا میں ریت کے اوپر لہریں سی بنتی ہیں وہ بھی ہوائیں بناتی ہیں۔ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ جو بادل ہوتے ہیں ان میں بھی جو اونچ نیچ اور ان کو لے کے چلنا وہ بھی کام ہوائیں کرتی ہیں۔ تو اصل جو شے ہے کہ کہیں پہ وہ موج کی کیفیت ہے اور کہیں پہ جو ہے وہ نشیب کی کیفیت ہے۔ تو یہ دو چیزیں یعنی اپس اینڈ ڈاؤنز، اونچ نیچ کے جو ایک معاملہ ہے، نشیب و فراز کا معاملہ ہے، تو جیسے یہ نشیب و فراز کا معاملہ ہے اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مختلف، اسی طرح تم بھی بات میں مختلف ہو۔ اب بات میں مختلف ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جو قرآن مجید یہ بات کہہ رہا ہے کہ تمہارا جو ہے حساب کتاب ہوگا، دین ہوگا، بدلہ ہوگا، جزا سزا ہوگی، اس اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تمہیں متنبع کر رہے ہیں، اس کے جواب میں تم جو بات کہتے ہو وہ ایک نہیں کہتے، مختلف کہتے ہو۔ جیسے حضور کے بارے میں کوئی کہتا ہے ساحر ہے، کوئی کہتا ہے مجنون ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ مسحور ہیں، کوئی کہتا ہے اپنی اپنی باتیں مختلف کرتے ہیں۔ اسی طرح آخرت کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں تمہارے، کوئی ایک قول نہیں ہے، کئی قسم کے اقوال ہیں تمہارے۔ کوئی کہتا ہے ہو ہی نہیں سکتا، کیسے ہوگا؟ ایک کوئی خاص قسم کا، ان کے یوں سمجھے کوئی مسخ شدہ ذہنیت کے جو ان کے دانشور ہوں گے، ان کی سوچ تو یہ بھی تھی کہ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، گویا بعد کی زندگی ہی کا انکار ہے، دوبارہ اٹھنا ہی نہیں، کوئی جواب دے ہی نہیں، بس یہ دنیا ہی کی زندگی ہے، اسی میں عیش کر لو، بعد میں پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ ایک قول یہ ہے، ایک قول یہ ہے کہ اٹھیں گے تو صحیح، حساب کتاب تو ہوگا، لیکن یہ کہ وہ اور لوگوں کا ہوگا، ہمارے جو یہ چاہنے والے ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمیں بچا لیں گے۔ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، وہ کچھ کہے گا ہی نہیں، ویسے ڈراتا رہتا ہے کہ جی آگ میں ڈال دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، کرے گا کچھ نہیں، سب کو جنت میں ڈال دے گا۔ تو یہ جو ساری چیزیں یہ ثابت کس کو کر رہی ہیں؟ حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تو تم حساب کتاب کو جھٹلانے کے لیے اور جزا سزا کو جھٹلانے کے لیے جو باتیں بناتے ہو وہ مختلف ہیں، ایک بات نہیں کہتے۔ یہ کوئی بھی حق جب آپ لے کے کھڑے ہوں، کوئی بھی حق ہو، تو اس کے مقابل جو باطل قوتیں ہوتی ہیں، جو جھوٹ پر کھڑے ہوتے ہیں، وہ ایک بات نہیں کہتے، یہ ایک خاص بات ہے، ان کی باتیں مختلف ہوں گی۔ اس میں کوئی جو ہے اس حق کو جھٹلانے کے لیے ایک انداز اختیار کرے گا، کوئی دوسرا انداز اختیار کرے گا، بعد میں ان میں بیچ میں بڑا تضاد بھی ہوتا ہے۔ ایک کوئی کہے گا کہ جناب ان کی کوئی صلاحیت ہی نہیں، دوسرا کہے گا نہیں ہے تو بڑے باصلاحیت مگر لگتی ساری منفی سائٹ پر ہیں۔
تو یہ مختلف باتیں آئیں گی، کبھی ایک بات نہیں. کوئی شاعر کہے گا، کوئی شاعر کہے گا، کوئی مسحور کہے گا، کوئی کذاب کہے گا، کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا. تو یہ باطل کی ایک خاص نشانی ہے کہ اس کا قول ایک نہیں ہوتا. انکم لفی قول مختلف، اس کے قول مختلف ہوتے ہیں. یوفک عنہ من افک، اس سے اب یہ جو یوفک، یہ جو خاص طور پہ یہ الفاظ ہیں، ان کو یوں سمجھ لیجئے کہ بچلایا جانا بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. ہم اپنے محاورے میں اس کا ترجمہ کریں تو صحیح ترین ترجمہ ہوگا مت مارا جانا، مت ماری جانا. مت ماری جاتی ہے اس سے کہ جو جس کی مت ماری گئی، جو اس سے جس نے اپنا جو ہے وہ ذہن موڑا، فوکس نہیں کیا، اس پر توجہ نہیں کی، اس سے دھیان نہیں دیا، اس نے جو ہے غیر جانبدارانہ انداز میں نہیں دیکھا، پھر اس کی مت ماری جاتی، پھر اسے سمجھ نہیں آتی. پھر یوں سمجھیے کہ وہ اس کے لیے ایک بڑی جو ایک شے بن جاتی ہے، جیسے ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا تھا فی امر مریج، ایک ایسی کیفیت مخمسے کی کہ جس میں آدمی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہی نہ رہے، ایک کنفیوژن کی کیفیت میں چلا گیا. یہ جو مریج ہے کہ جو ایک کھینچا تانی کسی کیفیت، جیسے معاملہ پھنس گیا ہو، مخمسے میں پڑ گیا ہو، وہ کہیں اس سے نکل کے نہ دے رہا ہو، کلیئرٹی نہ آ رہی ہو، اس مفہوم کو یہاں یوفک عنہ من افک، جو بچلایا گیا، جس کی مت ماری گئی، وہی ہے کہ جو اس سے بچلا، اللہ نے اس کی مت مار دی. اب اس کو سمجھ ہی نہیں آتی، سوجھ بوجھ ہی نہیں ہے. اب اس کے بعد جو تبصرہ کیا گیا ان پر وہ یہ ہے قتل الخراسون. خراس وہ شخص ہے، ویسے تو یہ جو لغت میں لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اندازہ لگا کر جب کسی شے کا وزن کرتے ہیں. ہمارے ہاں کھجوریں تو ہوتی نہیں، وہاں کھجوریں ہوتی تھیں. اب کھجور کا درخت اتنا اونچا ہے، اب نیچے سے کھڑے ہو کے اس نے اندازہ لگایا 2 من ہوں گی، تو اب وہ 2 من نکل آئیں، 2.5 من نکلیں، 2.25 من نکلیں. یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ ایگزیکٹ نکلیں، یہ خراس ہے. تو اسی طرح ہمارے ہاں بھی آپ کو پتہ ہے فصلیں ہوتی ہیں تو لوگ اندازے سے وہ کر لیتے ہیں، جو دین میں تو غلط ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. اس طرح اندازہ لگا کے تو وہ وزن نہیں ہونا چاہیے، وہ تو بالکل تولنا چاہیے اس چیز کو. لیکن یہ کہ لوگ اندازہ لگانے والے ہوتے ہیں. اب ایسے ہی کوئی اندازہ لگانے والے ہوتے ہیں کہ جو بڑے بڑے حقائق کے بارے میں اندازہ لگاتے ہیں، یعنی دیکھا بالا کچھ بھی نہیں، ناپ تول کوئی بھی نہیں، ایک تکا ہے، ایک خیال ہے جو ذہن میں آیا اور وہ چھوڑ دیا. اب آخرت کے بارے میں تکا لگانا، تو وہ لوگ ہیں کہ جو بس اپنے انہی تبخیری نظریات کو، خیالات کو، ایک تکے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی بنیاد نہیں، نہ کوئی عقل میں ہے، نہ منطق میں ہے، نہ نقل میں ہے، اپنے پاس سے جو ہے گڑھ کے من گھڑت چیزیں اور خود ساختہ چیزیں، اپنے پسند میں آئی ہوئی باتیں، ان کو جو ہے وہ بیان کر کے سمجھتے ہیں کہ یہی اصل علم ہے، اصل حقائق ہیں. اور وہ کسی کو بتانے جوگے بھی نہیں ہوتے، بس ایک تکے ہی ہوتے ہیں، اندازے ہی ہوتے ہیں، خیالات ہی ہوتے ہیں، ایک وہمی اور قیاسی باتیں ہوتی ہیں. یہ لوگ ہیں خراسون. کہا گیا کہ یہ لوگ کہ جو ان چیزوں کے بارے میں بڑی سرسری، ظاہر آدمی اندازہ کہاں لگاتے ہیں. آپ کبھی بھی اپنا کوئی کاروبار کر رہے ہوں تو کاروبار کرتے ہوئے تو بہت ٹھوک بجا کے آپ چیز لیتے ہیں، اس کو دائیں سے دیکھیں گے، بائیں سے دیکھیں گے، ناپیں گے، تولیں گے. سونا لے رہے ہوں تو اس کو آپ کمپیوٹر پہ چیک کرائیں گے، بھئی اصل ہے یا نہیں ہے، اور یہ کتنے کیرات کا ہے، اور اس میں کیا جو 24 کا پورا بھی ہے یا نہیں ہے. تو یہ تو سارا کچھ ادھر چیک کیا جائے گا. لیکن یہ کہ زندگی کی اصل حقیقت کے بارے میں بس اندازہ لگا لیا، کوئی زیادہ سوچا ہی نہیں، کوئی غور ہی نہیں کیا. تو اپنے دنیا کے معاملات تو خوب ٹھوک بجا کے کرتے ہیں، لیکن آخرت اور جو اصل حقیقت ہے زندگی کی، اس کے بارے میں ایک اندازہ، ایک وہمی اور خیالی بات. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مارے جائیں، قتل. اب یہ جو مارے جائیں، اس میں یہ بھی مارے گئے بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے، کیونکہ ماضی مجہول استعمال ہوا ہے، تو وہ قتل کیے گئے، مارے گئے، برباد ہو گئے، یہ معنی بھی ہے. اور یہ کہ اس کے اندر یوں سمجھیے کہ ایک بد دعا بھی ہے کہ وہ مارے جائیں، ان کی مت ماری گئی ہے، تو اب ان کی جو ہے گردن بھی ماری جائے، ان کی گردن اڑائی جائے جو یہ اندازے لگانے والے ہیں. اب وہ کیفیت آئی کہ الذین ہم فی غمرۃ ساہون. غمرہ یعنی جو گہرے پانی میں جیسے کوئی ڈوب گیا ہو. اب وہ جس طرح اسے جب ڈبکیاں کھائے گا تو اسے اس کی جو سوچ فوکس تو ہوتی نہیں، وہ بس ہاتھ پاؤں مار رہا ہوتا ہے اندھے بہروں کی طرح. ڈبکی کھاتا آدمی جس طرح ہاتھ پاؤں مارتا ہے. تو یہ جو غفلت کی کیفیت ہے، یعنی جن حقائق کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں ان پر وہ فوکس ہی نہیں ہے. اور ساہون ہے وہ جو بالکل اسے بہت ہی بھولے ہوئے، اس سے غافل، اس سے بالکل بھٹکے ہوئے، اور اسے بڑا جو ہے وہ آسان سمجھتے ہوئے اس کے بارے میں فیصلہ کرنے والے.
اب چونکہ غفلت میں ہیں، اس کو اچھی طرح اس کی ہیبت اور اس کی جو جس طرح وہ مہیب منظر ہوگا اس کو کبھی انہوں نے اپنے تصور میں لانے کی کوشش ہی نہیں کی، لہٰذا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بڑے بے باک ہو کر، نہ ڈر ہو کر، نہ چنت ہو کر، بے فکر ہو کر کہتے ہیں ایانا یوم الدین، یسالون، سوال کرتے ہیں ایانا یوم الدین، یہ کب ہوگا جی بدلے کا دن۔ اور اس کے اندر وہ یہ استہزائیہ انداز میں کہتے ہیں، مذاق اڑاتے ہوئے، جیسے کہ سورہ قیامہ میں ہے کہ یسالون جو ایانا مرساہا، یہ کب لنگر انداز ہوگی جی آپ کی کشتی، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں قیامت آئے گی کب آئے گی، آخر یہ کب لنگر انداز ہوگی؟ تو یہ بالکل ایک استہزاء کا اور ایک مذاق اڑانے کا اور ٹھٹھا اڑانے کا انداز وہ یہاں بھی ہے کہ یہ پوچھتے ہیں کہ کب ہوگا یہ بدلے کا دن۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا وہ غضب ہے جو بھڑک رہا ہے، فرمایا یوم ہم علی النار یفتنون، یہ اس دن ہوگا جب وہ آگ کے اوپر الٹائے پلٹائے جائیں گے۔ یہ یفتنون کا جو یہاں معنی آ رہا ہے وہ یہ کہ کسی بھی چیز کو پکانے کے لیے جو ہم اسے سینکتے ہیں اور کبھی ایک سائیڈ کبھی دوسری سائیڈ، تو یہ الٹنا پلٹنا جو ہوتا ہے اس کا، تو یہ ہے یہاں پہ جب انہیں الٹایا پلٹایا جائے گا آگ کے اوپر، یعنی یہ تپائے جائیں گے، یہ سیکے جائیں گے، یہ گرم کیے جائیں گے، یہ بھونے جائیں گے، یہ روسٹ کیے جائیں گے، ان کا جب وہ ان کی بوٹیاں جو ہے وہ جیسے سیخ پہ لگا کے گرم کرتے ہیں اس طرح یہ گرم کیے جائیں گے، اس دن ان کا حساب تھا۔ یعنی یہ اب بڑا غصے کا انداز ہے کہ ابھی تو تم اس طرح بات کر رہے ہو، تو پھر اس وقت تمہیں سمجھ آئے گی کہ یوم الدین کیا چیز ہے اور یہ بدلے کا دن کیا ہے، تمہاری آنکھیں تب کھلیں گی۔ یوم ہم علی النار یفتنون، یہ وہی لفظ ہے فتنہ جو قرآن مجید میں اکثر استعمال ہوا ہے آزمائش کے معنی میں، یہاں آزمائش کے معنی نہیں دے رہا، الٹنے پلٹنے کے معنی دے رہا ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو آزمائش بھی ہوتی ہے نا، یہ فتنہ کا جو خاص طور پہ ایک معنی کسوٹی بھی کیا گیا، آزمائش جس پر کسی شے کو پرکھا جاتا ہے، تو سونا ہے، چاندی ہے، اس میں کھوٹ کتنا ہے تو آگ پہ تپا کے معلوم کیا جاتا ہے، اس میں جو زر خالص ہے وہ علیحدہ ہو جائے گا اور جو اس کے اندر خام مال ہے وہ علیحدہ ہو جائے گا، مٹی علیحدہ ہو جائے گی، زر خالص علیحدہ ہو جائے گا۔ تو اسی طرح آگ پہ تم فتنے میں ڈالے جاؤ گے، تمہارا کھوٹ نکالا جائے، تمہارے اندر کھوٹ ہے نا، وہ کھوٹ نکالا جائے گا تمہارے اندر سے، اور یہ کہ تمہیں آگ پہ گرم کیا جائے گا، اور پھر کہا کیا جائے گا ذوقو، اب یہ ذائقہ لینا، چکھو، ذوقو فتنتکم، اپنے فتنے کا مزہ چکھو۔ اب یہ الفاظ بڑے گہرے ہیں، ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ فتنہ کا لفظ اولاد کے لیے بھی آیا، یہ فتنے کا لفظ مال کے لیے بھی آیا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارے مال اور تمہارے اولاد فتنہ ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ گروپ ایک ہی ہے، یہ جو صورتیں جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں یہ مکی صورتیں ہیں، یہ 7 مکیات ہیں، اس کے بعد جو مدنیات آتی ہیں، پہلی صورت ہے سورہ حدید جو 27ویں پارے کے آخر میں ہے، اس میں وہ جو دوزخ میں جو پیچھے رہ جائیں گے، جب وہ پل صراط کا میدان ہی سمجھ لیں وہ پل، اور وہاں سے کچھ لوگ آگے نکل جائیں گے، کچھ پیچھے رہ جائیں گے، تو جو وہ پیچھے رہ جائیں گے وہ آگے والوں سے پوچھیں گے الم نکم معکم، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وہ انہیں کہیں گے کالو بلا، کیوں نہیں آپ ہمارے ساتھ تھے، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا۔ اس کے بعد آگے چلیں تو سورہ جو تغابن ہے اس میں یہ لفظ آپ کو پھر ملے گا، انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ سورہ منافقون میں فتنے کا لفظ تو نہیں ملے گا، لیکن یہ کہ وہاں پہ یہ آ جائے گا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تو وہ جو شے فتنہ ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتی ہے۔ تو یعنی یہ جو، اور پھر سورہ مجادلہ میں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او ازواجہم۔ تو یہ در حقیقت ان صورتوں میں خاص طور پر اولاد اور مال، ان کو فتنہ بنا کے، اور جو بھی دنیا کی محبتیں ہیں انہیں فتنہ بنا کے سامنے لایا گیا ہے۔ اب یہاں ذوقوا فتنتکم کا کیا مطلب ہوا ہے؟ تم نے ہمارے دین کی طرف پیش قدمی کیوں نہیں کی تھی؟ تمہارے سامنے حق آیا، تم نے وہ حق قبول کیوں نہیں کیا تھا؟ یہ تمہارے دنیا کی یہ جو چیزیں نا، مال و اولاد، یہ رکاوٹ بن گئے تھے۔ اب مال و اولاد کا مطلب کیا؟ ایک اولاد ہے وہ تو ہے، چلیں اس کی محبت رکاوٹ بن گئی، یعنی ان کے لیے محنت کرنا، ان کے لیے ٹائم لگانا، وہ جو اللہ نے 70 سال دیے تھے، ان 70 سالوں میں سے جو بھی ایک سیکنڈ لمحہ ہے وہ زیادہ ادھر لگ گیا، اور اللہ کے تقاضے، اللہ کے دین کے تقاضے وہ پیٹھ پیچھے چلے گئے، مؤخر ہو گئے، مقدم
اولاد کی ضرورتیں بن گئیں تو فتنہ، پہلا تو یہ ہو گیا، اور دوسرا اولاد جو مال ہے یہ بڑا وسیع المفہوم ہے۔ مال کے اندر یہاں پہ خاص طور پہ سمجھ لیجئے، ایک تو مال وہ ہے کہ مال مویشی بھی اس میں آئے، ڈھور ڈنگر بھی آ جائیں گے، اسی مال کے اندر جو ہے یہاں اقتدار بھی آئے گا، اسی مال و دولت جب ہے وہ اقتدار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم دولت تو آج روپے کو ہی کہتے ہیں، لیکن دولت کا لفظ اصلاً اس کے لیے آیا ہے جو آپ کے پاس اقتدار ہے، طاقت ہے۔ اور پھر اسی میں جو چیز آگئی تعلقات ہیں آپ کے، جو آپ کے چودراہٹے ہیں، وہ سیاسی چودراہٹے ہوں یا مذہبی چودراہٹے ہوں، یہ سارے جن سے مفادات آتے ہیں، جن سے مال و اولاد کو تسکین ملتی ہے یا ان میں اضافہ ہوتا ہے، یہ ساری حیثیتیں، یہ ساری جہتیں ان دو الفاظ میں آ جائیں گی۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ اب کیا کہا گیا؟ کہا گیا چونکہ تم نے اپنا وقت سارا ان کاموں میں ان فتنوں میں لگا دیا، وہ اولاد کا فتنہ ہو کہ مال کا فتنہ ہو، آج اس کا مزہ چکھو، تم وقت ضائع کر کے آئے ہو۔ اسے سورۃ العصر کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ وقت کی قسم ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اس نے وقت لگا دیا اس طرف، اس فتنے میں لگا دیا اپنا وقت، اور وہ آخرت سے جو ہے وہ بے بہرا ہو گیا، اس کی پرواہ ہی نہیں کی، چنتا ہی نہیں کی، اس سے بالکل جو ہے وہ لاپرواہ رہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت نے ہی در حقیقت گواہی دی ہے کہ یہ نقصان میں چلا گیا۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ اور یہ وقت جو ہے یہ کیوں کس طرف لگتا ہے؟ جو انسان کے لیے جو چیزیں فتنہ بنتی ہیں، جن کی محبت میں گرفتار ہو کے ادھر سے غافل ہوتا ہے، وقت ادھر ضائع کر بیٹھتا ہے، زندگی ادھر گم ہو جاتی ہے۔ اسی کو یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کے لیے جو سب سے بڑی ٹھگی ہے نا، ویسے تو ٹھگ آپ کو معلوم ہے بڑے 420 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور اب تو لوگ خیر 420 کا لفظ بھی پیچھے رہ گیا، مزاربہ اس سے بھی بڑا لفظ ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ جو اصل ٹھگ ہے، سب سے بڑا ٹھگ، وہ یہ دنیا کی زندگی کی یہی چیزیں، مال و اولاد، یہ بہت ٹھگ ہیں، یہ آپ کا وقت ٹھگ لیتے ہیں۔ باقی چیزیں تو کوئی اور چیز، کوئی آپ سے دولت ٹھگے گا، کوئی آپ سے کوئی اور فائدے کی چیز ٹھگے گا، یہ آپ سے سب سے قیمتی شے ٹھگتے ہیں، اور آپ کا وقت ٹھگ لیتے ہیں، آپ کی جوانی ٹھگ لیتے ہیں، آپ کا بڑھاپا ٹھگ لیتے ہیں، آپ کی زندگی کے اوقات، آپ کی صلاحیتیں ٹھگ لیتے ہیں، اور آپ کو کنگال کر کے آگے بھیج دیتے ہیں، آگے جاتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس سے بڑی ٹھگی اور کیا ہوگی؟ تو سب سے بڑے ٹھگ تو پھر یہ ہوئے۔ تو اب اس ٹھگی کا مزہ چکھو، اس فتنے کا مزہ چکھو کہ جس میں تم پڑھ کر ہم سے غافل ہو گئے۔ ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون۔ اب وہ جو مذاق کرتے تھے اس میں یہ بھی تھا، چڑھانے کے لیے اور اپنی عوام کو متاثر کرنے کے لیے کہ دیکھو یہ ایسی نری دھمکیاں ہیں کہ یہ عذاب آئے گا اور ہم پر جو ہے وہ گرفت ہو جائے گی اور آسمان ٹوٹ پڑے گا۔ تو وہ کہتے تھے لے آؤ عذاب، پتھروں کی بارش برسا دو ہم پہ، ہم اگر غلط ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ترقی کیوں دی ہے، سرداری کیوں دی ہے، ہمیں یہ مقام کیوں ملا ہے، آخر ہم میں کوئی صلاحیت تھی ہی تو اللہ نے ہمیں یہ مقام عطا کیا ہے۔ تو آج جو ہے یہ اس میں پڑھ کر، اپنے اس مقام میں پڑھ کر، سرداری میں پڑھ کر، دنیا کی اس حیثیت میں پڑھ کر، تو تم بڑے بڑے دعوے کرتے تھے لے آؤ عذاب، تو یہ وہ عذاب آ گیا ہے، یہ وہ شے، یعنی یہ جو تمہیں آج آگ کے اوپر الٹایا پلٹایا جا رہا ہے، اسی کی تم جلدی مچایا کرتے، کہتے تھے نا لے آؤ عذاب، تو یہی مانگ رہے تھے نا، آج آ گیا ہے، حاضر ہے۔ اب یہ ہے ایک منظر، کچھ لوگوں پر یہ بیت رہی ہوگی کہ وہ آگ کے اوپر بھونے جا رہے ہوں گے، نہ صرف بھونے جا رہے ہوں، اوپر سے بے عزتی بھی کی جا رہی ہوگی، ان کے لیے حسرت کا اضافہ کیا جا رہا ہوگا کہ یہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہیں سمجھایا جاتا تھا، تم کان ہی نہیں دھرتے تھے۔ اس کے برعکس جیسے قرآن مجید ہر جگہ تقابل کرتا ہے، اگر برے لوگوں کا ذکر ہے ساتھ اچھے لوگوں کا ذکر کرے گا، اب جہنمیوں کا ذکر کیا تو ساتھ جنتیوں کا ذکر آ گیا، اور اس کا تعلق اس کے ساتھ بھی جوڑ لیجئے انکم لفی قول مختلف، کہ ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ جو دعوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس دعوت کے کچھ لوگ ماننے والے ہیں اور کچھ اس کا اختلاف کر کے نہ ماننے والے ہیں۔ اب جو نہ ماننے والے ہیں ان کا وہاں جو انجام ہے وہ مختلف ہوگا، اور جو ماننے والے ہیں ان کا انجام مختلف ہو، جیسے قول مختلف ہے ایسے انجام بھی مختلف ہے، اس کا نتیجہ بھی مختلف ہے۔ تو ایک نتیجہ وہ ہے جو بیان ہو گیا، اور دوسرا نتیجہ وہ ہے جو آگے بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک جو متقی لوگ ہوں گے، اور متقی پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے، اچھا ڈرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ خوف زدہ، جیسے آدمی کسی ڈراؤنی شے سے خوف زدہ ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو رحمان اور رحیم رب مانتے ہوئے
اس بات سے ڈرنے والے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے کہ تم نے میری نعمتوں کی قدر نہیں کی، وہ اتنی شفیق ہستی ہے کہ اس کی ناراضگی یعنی اس کا خفا ہونا یہ میں گوارا نہیں کر سکتا، افورڈ نہیں کر سکتا، کوئی محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس معنی میں ڈرنا، یہ معنی یعنی یہ شیر سے جیسے ڈرتے ہیں یا کسی خوفناک شے سے ڈرتے ہیں، اس معنی میں ڈرنا کا مطلب نہیں ہے، ڈرنا اس معنی میں کہ وہ محبوب ہستی کہیں مجھ سے خفا نہ ہو جائے، ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہ متقی لوگ، اور اس میں متقی کا ایک معنی یہ بھی ذہن میں رکھیں محتاط لوگ، یعنی یہ کہ جو کسی بھی فیصلے سے پہلے خوب چھان پھٹک کرتے ہیں، تولتے ہیں، سوچتے ہیں۔ ایک آدمی وہ ہیں جو خود آگ پر جو ہے الٹائے پلٹائے جائیں گے، ایک آدمی وہ ہے کہ جو کام کرنے سے پہلے خوب تول لیتا ہے، اسے الٹ پلٹ کے دیکھ لیتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، چھانٹی کر لیتا ہے، تحقیق کر لیتا ہے اور صحیح رائے تک پہنچنے کے پوری محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، اجتہاد کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، پھر جا کے رائے قائم کرتا ہے۔ خراسون کے مقابلے میں ہے یہ، ایک آدمی نے تکا لگا دیا جی 3 من ہے، اب جس آدمی نے اس کے مقابلے میں کہا کہ نہیں میں تو تول کے لوں گا، اس نے تو اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیا، اب وہ تارے گا، پھر وہ ترکڑی پکڑے گا، پھر وہ 5 کلو کر کے تولے گا، وہ ساری دھیڑی اپنی ضائع کرے گا، اور یہ اس کے مقابلے میں جس نے کہا جی 3 من چل بھائی اللہ اللہ، وہ اس کا کام تو جلدی ہو گیا اور اس نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیا۔ اسی طرح ایک آدمی نے رائے قائم کی، اس کے سامنے کوئی مسئلہ آیا، کوئی تنازع آیا، کوئی کھکھیڑ آیا، کوئی جو ہے مختلف قول آئے، اور اس نے کہا ٹھیک ہے جی یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، یہ غلط ہو سکتا ہے، کوئی محنت نہیں کی، کوئی کوشش نہیں کی، بس ایک اندازے سے بات کر لی۔ اس کے مقابلے میں ایک آدمی تحقیق میں پڑا، اسے سفر بھی کرنا پڑے گا، اسے پتہ نہیں کتنا اپنا وقت لگانا پڑے گا، کتنی راتوں کی نیندیں قربان کرنی پڑیں گی، پھر جا کے کسی سچی بات تک پہنچے گا، حق تک پہنچے گا۔ یہ وہ شخص ہے کہ اس کو بھی متقی کہیں گے، یعنی جسے کہتے پہلے تولنا پھر بولنا، پہلے تحقیق کرنا پھر رائے قائم کرنا۔ اور یہ معنی جو ہے سورۃ اللیل میں خاص طور پر تقوی کہ یہ معنی واضح ہوتے ہیں جو اس کے تقابل میں اس کے متضاد لفظ آئے، وہاں بھی ان سعیکم لشتیٰ کے الفاظ ہیں، جیسے یہاں انکم لفی قول مختلف، تمہاری باتیں مختلف ہیں، وہاں کہا گیا تمہاری محنت مختلف ہے، ان سعیکم لشتیٰ، وہ محنت جو مختلف ہے وہ کیا ہے، فاما من آتا واتقی وصدق بالحسنی، اچھے لوگوں کی محنت کیا ہے، وہ عطا کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، خوب اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، واتقی تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں، وصدق بالحسنی، اب وہ تصدیق کرتے ہیں اچھی بات کی، بات اچھی آئی اس پر اندازہ نہیں لگاتے، تحقیق کر کے اس کی تصدیق کرتے ہیں، یہ ربط بھی اس کے درمیان قائم ہو گیا۔ اور اس کے مقابل جو لوگ ہیں متضاد جو جن کے کام ہیں وہ کیا ہیں، آتا کی جگہ بخیلا، ایک خرچ کرنے والا ہے، دوسرا بخیل ہے، کنجوس ہے، وَأَمَّا مَن بَخِلَ، تقوی کی جگہ وَاسْتَغْنَىٰ، بے نیاز، پرواہ نہیں کرتا، جو دل میں آئی کہہ دی، سوچنے کی ضرورت ہی نہیں، اس نے محنت کی نہیں رائے قائم کرنے کے لیے، بس استغنا کے ساتھ ایک فیصلہ کر لیا۔ اب جو مستغنی مزاج ہے وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، یہی جو ہے اچھائی کی تکذیب کرے گا، اسے نہیں مانے گا، وہ اس رو پہ چلے گا جس رو پہ لوگ چل رہے ہوں، اور وہ بات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا۔ یہ ہے اصل میں سایہ کا فرق اور یہی ہے قول کا فرق۔ تو یہاں جب متقین کا لفظ آیا تو اس کے وہ معنی بھی ذہن میں رکھیں کہ جس میں محتاط آدمی، اپنا رائے قائم کرنے سے پہلے تحقیق کرنے والا آدمی، یا جسے ہمارے محاورے میں کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو، سوچ سمجھ کے تول کے صحیح جو ہے وہ اس کو چھان پھٹک کرنے کے بعد فیصلہ کرنا اور رائے قائم کرنا۔ تو یہ جو لوگ ہوں گے جنہوں نے زندگی کو سیریس لیا ہے، ہر کام کرنے سے پہلے سوچا ہے کہ میں اکاؤنٹیبل ہوں گا، اللہ کے سامنے جا کے جواب دہی کرنی ہے، ان کے لیے وہاں باغات ہوں گے اور چشمے ہوں گے۔ اب یہاں پہ مطلب یہ بہت ہی اجمالاً ذکر آیا ہے جنت کی نعمتوں کا، قرآن مجید میں اور جگہوں پہ بڑی کثرت کے ساتھ بھی ذکر آیا ہے، لیکن یہاں پہ بڑا مختصر ہے، جنات ہیں یعنی باغات ہوں گے۔ اچھا یہ جب عرب میں کہا جائے گا نا جنات ہیں تو اس باغات ایک ایسی وادی میں کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وادی غیر ذی زرع ہے۔ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں اللہ میں نے اپنی اولاد کا ایک حصہ لا کے ایک ایسی وادی میں آباد کر دیا ہے، بے وادن غیر ذی زرع، جس میں کوئی شے ہی نہیں پیدا ہوتی، بے آب و گیا زمین ہے، وہاں یہ کہنا باغات ہوں گے تو کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا جو ہے وہ آپ کو یوں سمجھے کہ جو بہت بڑا ایک انسینٹیو دیا جا رہا ہے، آپ کو باغات ملیں گے۔ اور وہاں پہ جو بڑی مشکل سے ایک چشمہ نکلا آب زمزم، وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے معجزاتی طور پہ، تو ان لوگوں کو کہنا چشمے اور رواں چشمے ہوں گے۔
تو یہ در حقیقت خاص اس ماحول کو سامنے رکھ کر ان نعمتوں کا بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہی نعمتیں ہوں گی، وہ بے پایہ نعمتیں ہیں، بلکہ یہ کہ جیسے قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے بعض جگہوں پہ کہ ایک نعمتوں کا رخ تو وہ ہوگا نا کہ جو ہر انسان کی جو اس کو اللہ تعالیٰ نے مختلف نفسانی خواہشات جو دی ہوئی ہیں، ان نفسانی خواہشات کی تسکین کا جتنا سامان بھی ممکن ہے وہ سب، یہ جو بھی پرندوں کا گوشت ہوگا اور یہ ہوگا اور اس طرح کے میوے ہوں گے اور ڈرائی فروٹ ہوگا اور یہ پھل ہوں گے اور انگور ہوں گے اور یہ کہ بہتی نہریں ہوں گی اور شہد ہوگا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو سب انسانوں کی ضرورت ہیں، یہ تو وافر ہوں گی ہی ہوں گی۔ اس کے اوپر جو بھی حوریں ہیں، حوروں قصور ہیں، یہ بھی ہر انسان کی ضرورت ہے تو وہ بھی وافر ہوں گی۔ تو اس سب کو جمع کر کے ایک جگہ پہ سورہ حامیم سجدہ میں کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے جی جس کی اشتہا کریں گے۔ تو یہ اشتہا والی چیزیں ہیں جن کی یہ ساری فہرست آ گئی۔ اس پر مستضاد کچھ اور بھی ہوگا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے وہ بھی ہوگا جو تم مانگو گے۔ اب مانگنے کا تعلق اپنے ذوق کے ساتھ ہے، ہر آدمی کا ضرورت سب کی ایک جیسی ہے، ذوق اپنے اپنے، تو جو آپ کا ذوق ہوگا وہ ذوق بھی اس کی بھی تسکین کا پورا پورا سامان کیا جائے گا۔ اور بات یہاں جا کے ختم نہیں ہوئی، یہ سب بھی ابتدائی مہمان نوازی ہوگی، نزلا من غفور الرحیم۔ یہ تو جیسے کوئی گھوڑے سے اترا اور فوری طور پر آپ نے جو اسے پیش کیا ٹھنڈا یا گرم، یہ سب اس درجے میں، اصل ضیافت کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ وہ اصل ضیافت کیا ہے؟ پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا تھا وَلَدَيْنَا مزید، یہ تو ہوگا، ہمارے پاس مزید بھی ہوگا۔ مزید کے بارے میں جیسے کہ احادیث میں آیا ہے کہ وہ تو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی بندے کے دل میں اس کا خیال ہی گزرا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ جو شے آپ نے نہ دیکھی ہو، نہ سنی ہو، نہ اس کا کبھی آپ کو خیال آیا ہو، وہ کیسے مانگیں گے آپ؟ وہ تو جب سامنے آئے گی تو مزے میں ڈوبیں گے، وگرنہ یہ کہ وہ تو ہمارے حاشیہ خیال میں ہی نہیں ہے۔ تو اس کا اچھا آج ہمیں سمجھائیں کیسے کہ تمہیں یہ بھی دیں گے؟ ایک شے کو ہم جانتے ہی نہیں، اس کے مزے ہی سے نہیں واقف۔ تو یہ تو ایسی بات ہے کہ جیسے 5-6 سال کے بچے سے کہیں کہ بیٹا آپ اگر یہ کام کر دو تو آپ کی شادی کرا دیں گے، اس کے لیے وہ کوئی جو ہے وہ بڑی بات ہی نہیں ہے۔ یہ تو آپ 18 سال والے سے کہیں تو تب جا کے اس کو سمجھ آئے گی کہ آپ نے کیا آفر کیا ہے۔ تو 4-5 سال والے کو ہاں اسے ٹافی کا کہیں یا آئس کریم کا کہیں یا یہ کہیں کہ فلانے آپ کی پسندیدہ کارٹون لا کے لگا دیں گے تو وہ تو اسے اس کی سمجھ آ سکتی ہے۔ تو اس اعتبار سے آج جنت کی اصل نعمتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آ سکتی، جو آ سکتی ہیں ان کا ذکر کر کے کہا یہ تو ابتدائی مہمان نوازی ہوگی، یہ نزول ہوگا، یہ ابتدائی جو ہے کرم نوازیاں ہیں۔ تو یہ جو متقی ہوں گے یہ ہوں گے جنات میں اور باغات میں، آخذین ما آتاہم ربہم، یہ لے رہے ہوں گے جو ان کو دے رہا ہوگا ان کا رب، وہ پکڑنے والے ہوں گے جو ان کے رب کی طرف سے انہیں مل رہا ہوگا۔ اور اخذ کرنا در حقیقت کسی شے کو مضبوطی سے پکڑنا، یہ جیسے کہتے ہیں نا خذ الکتاب، پکڑو کتاب کو بقوت، مضبوطی کے ساتھ، یعنی اہتمام سے پکڑ۔ ایک ہوتا ہے آپ کو کسی نے کوئی شے دی، آپ کو اس چیز کی اگر ضرورت نہ ہو تو آپ پکڑ لیں گے، ٹھیک ہے آپ مہذب آدمی ہیں پکڑ لیں گے، لیکن آپ کا پکڑنا کا انداز ہی ایسے ہوگا جیسے آپ کو اس کی کوئی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آپ کو اگر کوئی ایسی شے دے رہا ہو جس کی آپ کو واقعی ضرورت ہو تو وہ، اور اس کے پکڑنے، اس کو اس دینے والے کا آپ ممنون احسان بھی ہوں، وہ آپ کے پکڑنے کا انداز ہی بتا دے گا کہ آپ اس کے بڑے طلبگار ہیں۔ تو یہ آخذین کے اندر اصل میں وہ ساری کیفیات موجود ہیں، ان کے رب سے جو انہیں مل رہا ہوگا وہ پورے انہماک کے ساتھ، پورے ادب و احترام کے ساتھ، پوری دلچسپی اور لگن کے ساتھ وہ اس کو لے رہے ہوں گے اپنے رب سے۔ آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین، بے شک یہ لوگ تھے اس سے پہلے محسنین، احسان کرنے والے۔ اب اس کا ایک معنی جو عام طور پہ معروف ہے محسن کا، احسان، ہمارے ہاں جب بھی اردو میں، ویسے تو یہ ایک تو خوش نصیبی کی بات ہے کہ عربی اور اردو بہت قریب قریب ہیں، بہت سارے عربی کے الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک حجاب بھی بن جاتا ہے۔ اردو میں عربی کا کوئی لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو محدود معنی میں استعمال ہوتا ہے، جب اس کا وہ محدود استعمال ہوتا ہے تو ہم اس لفظ کے اسی معنی سے واقف رہ جاتے ہیں اور اس کے جو وسیع معنی ہیں وہ ہمارے ذہن سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں اس محسن کے لفظ کو بھی لے لیجئے، احسان، محسن احسان کرنے والا،
احسان کے معنی جب بھی یہاں لفظ بولا جائے گا تو کیا معنی ذہن میں آئیں گے؟ تو احسان کے معنی جب بھی بولے جائیں گے تو اس سے جو ذہن میں آئے گی بات وہ یہ آئے گی کہ کسی پر کوئی احسان کرنا، کسی کو کوئی جو ہے آپ نے کوئی کرم نوازی کر دی، کوئی اس کے اوپر آپ نے کوئی جو من کر دیا، یہ احسان کہلائے گا۔ جبکہ قرآن مجید میں احسان بڑے وسیع المفہوم معنی کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اور اگر اس کی ہم تعریف کریں، اس کو ڈیفائن کریں تو کوئی بھی کام خوبی، حسن سے یہ لفظ بنا ہے، کسی بھی کام کو خوبی سے کرنا، حسن سے کرنا، درجہ کمال پہ کرنا، بحسن خوبی کرنا، یہ احسان کہلاتا ہے۔ کوئی بھی کام آپ نے خوبصورتی سے کیا، یہ احسان ہے۔ حضور نے فرمایا ذبح بھی کرو تو احسان کے ساتھ کرو، یعنی یہ کہ اگر کند چھری کے ساتھ آپ نے ذبح کیا ہے تو یہ بدا قسم کا اور برا قسم کا ذبح کرنا ہے۔ چھری تیز کر کے آپ نے جس کو ذبح کیا اس کو تکلیف نہیں دی، جلدی سے ذبح کر لیا، اچھے طریقے سے ذبح کیا، خوبصورت ہو گیا، یہ احسان کا ذبح کرنا ہے۔ تو اسی طرح آپ نے نماز پڑھی ہے، ایک نماز یہ ہے کہ بس آئے اور جو فقہ کی ضرورتیں ہیں وہ پوری کی، بلکہ بعض اوقات تو فقہ کی ضرورتیں بھی نہیں پوری، تعدیل ارکان کا بھی خیال نہیں کیا جاتا۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ سب سے برا چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرے۔ اب نماز کی چوری کیا ہے؟ تعدیل ارکان نہ کرنا، آپ بس اٹھک بیٹھک کی، اور یہ کہ بس سجدے معلوم ہوا کہ وہ مرغے نے دانے چگے اور اٹھ کے تو چل پڑے کہ جی نماز ادا ہو گئی۔ اور وہ کسالہ جیسے کہا گیا، منافقین کی نماز جو ہے وہ بڑی سستی کی اور کاہلی کی اور بے توجہی کی نماز ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں مومن کی نماز الصلاۃ معراج المومنین، تو وہ تو گویا اللہ سے ہم کلام ہونے والی بات ہوتی ہے۔ تو ایک نماز وہ ہے جس میں خشوع بھی ہے، خضوع بھی ہے، اللہ کی طرف انابت و توجہ بھی ہے، اور ایک نماز بے دھیانی کی نماز ہے۔ یہ دونوں نمازیں فعل ایک جیسا ہے، لیکن دونوں نمازیں تو ایک جیسی نہیں ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو ایک نماز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھ کر ادا کی گئی، گویا میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اور یہ وہ تعریف ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے۔ وہ جو حدیث ہے جو ہر تقریباً کتاب میں بالکل شروع میں آئی ہے، حدیث جبریل بھی جسے کہتے ہیں ام السنہ، جو 3 سوال حضرت جبریل نے پوچھے تھے، بلکہ 4 تھے لیکن 3 تو وہ بنیادی ہیں کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے۔ تو حضور نے احسان کا جواب دیا، احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم اللہ کی بندگی کرو، عبادت کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ کیفیت میسر نہ ہو کہ تم گویا اسے دیکھ رہے ہو، یعنی اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم اسے دیکھ لو گے، گویا دیکھ رہے ہو، کَأَنَّكَ تَرَاهُ، ایسے جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، یہ تو ممکن نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی انہ نور کیف یرا، وہ تو نور ہے، کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ تو یہ تو جن لوگوں نے یہ سوچا کہ وہ کوئی بہت بڑا علم لدنی حاصل ہو تو اسے دیکھا بھی جا سکتا ہے، تو یہ تو ناممکنات میں سے ہے، اسے نہیں دیکھا جا سکتا ان آنکھوں سے کے ساتھ، تو بالکل ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ آخرت میں وہ بھی کوئی اللہ کی کوئی جو ہے وہ کوئی کسی درجے میں ایک آدھ جو ہے وہ کوئی جھلک، وہ بھی کسی خاص تجلی ہے جس کا کوئی اظہار ہو، وگرنہ یہ کہ وہ لامحدود ذات کو کوئی محدود وجود کیسے دیکھ سکتا ہے، یہ تو ناممکنات میں سے۔ اور اس اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ جو یعنی یہ کہ ایسا جیسے آپ کسی کے سامنے کھڑے ہوں تو جو آپ کی کیفیت ہوگی، ایسے جیسے آپ اس کے سامنے کھڑے ہوں۔ جیسے کہا گیا کہ تم سر رکھو جب سجدے میں تو یوں لگے جیسے آپ نے قدموں میں سر رکھ دیا ہے، تو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، تو سمجھانا اصل میں کیا ہے کہ اگر آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو بالفرض، آپ کی نماز کیسی ہوگی؟ یعنی وہ ذات کے جس کی ایک تجلی دیکھنے سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، تو اس کو دیکھتے ہوئے اگر نماز پڑھی جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو یعنی اس نماز میں حسن آ جائے گا، خوبی آ جائے گی، بہترین ہو جائے گی۔ اچھا، یہ کیفیت اگر میسر نہ آئے تو اس سے کمتر درجے میں کیا ہے کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ یقین تو پیدا کر لو نا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس سے بھی وہ کیفیت بن جائے گی، اس کام کے اندر حسن آ جائے گا۔ اب یہاں ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا، وہ نیا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر جب اس حسن کی بات بھی آئے گی تو ہمارے عمل کا دائرہ ہی محدود ہے۔ ہم عمل کسے کہتے ہیں؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ عمل ہے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بھائی اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کا نام عمل ہے۔ اللہ نے پردے کا حکم بھی دیا ہے، تو پردے کا ایک حکم یہ ہے کہ آپ نے کوئی مارے باندھے کا پردہ کر لیا، برقع لے لیا، اس کی اسپرٹ آپ نے پیش نظر ہی نہیں رکھی، اور یہ کہ اب خوشبو سے پوری گلی معطر ہو رہی ہے۔
اب اس کا بھی تو کوئی حسن ہے نا, اس کا بھی درجہ احسان میں بتمام و کمال بحسن و خوبی پردے کے حکم پر عمل کرنا ہے. اچھا اب بات یہیں پہ نہ روکیں. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصورات کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام کو دیکھیں تو اس میں جنگ و جدال بھی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے دین کی اقامت کے لیے جو ہے میدان میں نکلنا بھی ہے نہیں. اب اس میں ایک آدمی وہ ہے کہ جو منافقین ہیں, جو آ کے اپنی حاضری لگواتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں حضور میرے گھر میں کام ہے, بیوی کو پیٹ میں درد ہے, مجھے اجازت دے, میں نے گھر جانا ہے. حاضری تو اس کی بھی لگ گئی, قانونی ضرورت اس کی بھی پوری ہو گئی. اس کے بعد اس نے اپنی شرعی عذر بیان کر کے چھٹی بھی لے لی, چھپ کے نہیں گیا, پوچھ کے گیا ہے. اور ایک وہ ہے کہ جو چوکیدارہ کر رہا ہے, جہاں پہ حضور نے ڈیوٹی لگائی ہے وہاں کھڑا ہے, گویا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو اب وہ جس طرح جو میدان جنگ میں سینہ تان کے کھڑا ہے تو یہ درجہ احسان میں قتال کر رہا ہے. تو اب یہ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کی اس طرح پیروی کرنا کہ انسان اسے بحسن و خوبی ادا کرنے کی کوشش کرے, یہ ہیں محسنین. اصل میں محسن یہ ہے. اور یہ جو تقویٰ کا لفظ آئے ہیں, دیکھیں بات شروع کی, ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین. اب یہ جو تقویٰ اور احسان کا آپس کا تعلق ہے, اس کو بھی ذرا قرآن مجیدی سے ہم سمجھتے ہیں. دیکھیے جو سورہ بقرہ بالکل ابتدائی, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں, یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے جو متقی ہیں. متقی کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. 3 باتیں آ گئیں. غیب پر ایمان رکھتے ہیں, نماز قائم رکھتے ہیں, جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور 2 باتیں, یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, جو آپ پر اور آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں. یہ ہیں اصل میں متقی, اور یہی ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. ہدایت پر بھی یہی ہیں, وہ جو صراط مستقیم مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, وہ یہ ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے, مفلحون. یہ ذہن میں رکھیے گا, میں آگے جا کے اس کا پھر حوالہ دوں گا. فلاح, انبیاء اور رسل آئے ہی فلاح کے لیے, نو انسانی فلاح سے امکنار ہو جائے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تو نبیوں کے آنے کا مقصد ہے لوگوں کو فلاح سے ہمکنار کرنا. اور فلاح کن کو ملے گی؟ جو متقی ہیں, جو جن کے اندر یہ 5 اوصاف ہیں. وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں, نماز قائم رکھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, اور وہ ایمان لائے اس پر جو نبی آپ پر نازل کیا گیا, جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا, آخرت کا یقین رکھتے ہیں. یہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں, اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اب ذرا چلیں ذرا سورہ لقمان, اس کی بھی شروع کی 5 آیات ہیں. ذرا بالکل ملتی جلتی آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ کی ان آیات کے ساتھ. یہ بھی الف لام میم, وہ بھی الف لام میم. یہاں پہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, وہاں پہ ہے تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ آیات ہیں ایک محکم, ایک حکمت بری کتاب کی. وہاں پہ ھدی للمتقین. اب یہاں فرق نوٹ کیجئے, ھدی ورحمۃ للمحسنین. متقین نہیں ہے, یہاں محسنین ہے. اور ہدن کے ساتھ رحمت کے الفاظ بھی آ گئے. یہ ہدایت بھی ہیں اور رحمت بھی ہیں. کن کے لیے؟ جو محسن ہیں. اب یہاں بظاہر یہ لگا کہ وہ بالکل برابر ہو گئے, متقین اور محسنین. آگے الفاظ بھی پڑھ لیں, باقی اسی طرح کے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون. یہ بالکل اس سے ملتی جلتی بات ہو گئی. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ بھی اس سے ملتی جلتی بات ہو گئی. لیکن ایک فرق آ گیا, ایک لفظ زائد آیا اور متقین بدل گیا محسنین کے ساتھ. اور جو زائد لفظ آیا وہ رحمت کا لفظ ہے. وہاں رحمت کا لفظ نہیں ہے, یہاں رحمت کا لفظ ہے. اور اس کی جگہ آگے جو جن کے لیے رحمت ہے وہ محسن ہیں. وہاں ہدایت ہے متقیوں کے لیے, یہاں رحمت ہے محسنین کے لیے. اب آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع کا حوالہ آپ کے سامنے رکھوں. یہ جو جس میں رمضان کا حکم آیا ہے. پہلی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور آگے چل کر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں بالکل قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان.
ہر پکارنے والے کی پکار پہ لبیک کہتا ہوں. جب وہ پکارے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں بھی چاہیے میری پکار پہ لبیک کہیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پہ ایمان رکھیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ مقام رشد پر فائز ہو جائیں. اس رشد کا تعلق در حقیقت احسان کے ساتھ ہے. اور صحابہ اکرام چونکہ درجہ احسان پہ فائز تھے، اس لیے انہیں راشد، یہ خلفائے راشدین اور خلافت راشدہ، اور اس کو خاص طور پہ سورہ حجرات میں جو آیا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر وہ اکثر معاملات میں تمہاری بات ماننا شروع کر دیں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. جن کی یہ کیفیات ہو جائیں، ان کے دل میں ایمان کھپ جائے، ایمان انہیں محبوب ہو جائے، اور یہ کہ انہیں کفر ناگوار ہو جائے، برا لگے، اس سے نفرت ہو جائے، یہ ہیں جو مقام رشد پر آ کے فائز ہو گئے. اب یہ گویا وہ تقویٰ جب عادت بن گیا، تقویٰ حال بن گیا، تقویٰ یوں سمجھے سیکنڈ نیچر بن گیا، اگلی منزل آ گئی ہے. اور سورہ بقرہ میں ایک طرف وہ تقویٰ کا ذکر ہے، اس کے بعد جو ہے آگے چل کر جو ہے وہ ہمارے سامنے ذکر آ گیا شکر کا. یہ جو دوسری بات کہی گئی تھی نا کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. یہ اگلی درجہ، اور آخری درجہ یہ ہے کہ لعلکم یرشدون، تاکہ وہ مقام رشد کے اوپر آ جائیں. یہ در حقیقت رشد یا احسان یہ سب سے چوٹی ہے کسی بھی کام کو انتہائی خوبی، بہتر اور خوبصورتی کے ساتھ کرنے کی. اب یہ جو تقویٰ اور احسان کا آپس کا تعلق ہے، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93 میں بڑا خوبصورتی کے ساتھ آیا ہے. یہ 12ویں پارے کی آخری آیت ہے، اور 12ویں رکوع کی، سورہ مائدہ کا 12واں رکوع، اس کی آخری آیت. اور اس کا جو پس منظر ہے وہ پتہ ہے آپ کو، جو شراب حرام کی گئی اور اس پہ جو اچھا شراب وہاں لوگ پانی کی طرح پیتے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کیا اور پھر اسے انہ رجس من العمل الشیطان، اور اتنا اسے برا قرار دیا، تو لوگ اس پہ گھبرا گئے کہ بھئی یہ تو چلیں اب تو چھوڑ دیں گے، لیکن اتنا عرصہ پیتے رہے، اس کے اثرات، اس دوران ہم نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، پھر یہ تو ہمارے خون میں رچی بسی ہے، اور ہمارے پتہ نہیں ڈی این اے بھی متاثر ہو گئے ہوں گے یہ پی پی کے، تو یہ اس اتنی خبیث شے ہم پیتے رہے. ایک بے چینی اور ایک یوں سمجھے عدم اطمینان کی کیفیت پیدا ہوئی. اس پہ ایک تسلی دی اللہ نے، فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا. جو کچھ اس سے پہلے کھا پی چکے، ایمان جو لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان پر اس پرانے کھائے پیے پر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. اب یہاں سے وہ شروع، اذا متقوا، جب انہوں نے پرہیز کر لی، جب اس سے تقوی اختیار کر لیا، وآمنوا، اور ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے. اب دیکھیے یہاں پہلا لفظ آیا تقوی، اس کے بعد آیا ایمان، اس کے بعد آیا عمل صالح. اچھا بات یہاں ختم نہیں ہوئی، ثم اتقوا، پھر تقوی کیا. اب یہاں جس طرح بات چل رہی ہے، اس سے مطلب کیا ہوگا؟ ان کا تقوی اور ہو گیا، بڑھ گیا، اضافہ ہو گیا تقوی میں. اب الفاظ کیا ہیں؟ وآمنوا، اور ایمان لائے. اب عمل صالح کا ذکر ہی نہیں ہے. پھر کہا ثم اتقوا، پھر انہوں نے اور تقوی لایا، واحسنوا، اور درجہ احسان پہ چلے گئے. اب ذرا اس پہ غور تو کیجئے نا، قرآن مجید میں یہ الفاظ جو پک اینڈ چوز کیے جا رہے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوگی. اب پہلا تقوی ہے، اس کے ساتھ ایمان اور اس کے ساتھ عمل صالح. دوسرا تقوی ہے، اس کے ساتھ صرف ایمان. اور تیسرا تقوی ہے، اس کے ساتھ احسان. اب ایمان کا ذکر بھی نہیں ہے. تو جب تک آپ حدیث جبریل کو سامنے نہ رکھیں گے یہ سمجھ ہی نہیں آئے گا. جب اسلام کے بارے میں پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو علیحدہ ڈیفائن کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. عمل کو علیحدہ کیا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، وہ علیحدہ ڈیفائن ہوا. جب اگلی بات پوچھی ایمان کیا ہے، اب اس کے ساتھ علیحدہ عمل بیان کرنے کی ضرورت ہے. جب ایمان دل میں چلا جائے، عمل حال بن جاتا ہے، عمل اب اس کا لازمہ ہو جاتا ہے. لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن،
اس دل والے ایمان کے ساتھ کوئی بندہ زنا کر ہی نہیں سکتا. دل میں ایمان ہو بندہ چوری کر ہی نہیں سکتا. دل میں ایمان ہو بندہ شراب پی نہیں سکتا. یہاں آ کے ایمان کے ساتھ عمل کو علیحدہ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہ ایمان ترقی کر کے اس جگہ پہ پہنچ جائے گویا اللہ کے دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ احسان کا اب کام میں حسن بھی پیدا ہو جائے گا, اب عمل میں نکھار بھی آ جائے گا, اب عمل چمک بھی اٹھے گا. اب یہ گویا اس کی اونچا درجہ آپ کو حاصل ہو گیا. ان تینوں منزلوں پہ پہنچانے والی شے کیا ہے؟ ڈرائیونگ فورس کیا ہے؟ پیٹرول کیا ہے؟ کیا شے آپ کو دھکا دے کے اس چوٹی کی منزل پہ لے کے جائے گی؟ وہ تقویٰ ہے. تو تقویٰ در حقیقت وہ شے ہے جو آپ کو قوت دیتا ہے آگے بڑھنے کے لیے, فورس دیتا ہے, قوت ارادی دیتا ہے. جو منزلیں آپ نے سر کرنی ہیں, جو سلوک ہے وہ کیا ہے؟ پہلا ہے جو اس تقویٰ کے نتیجے میں ایمان, عمل قولی شہادت. اس سے اگلی منزل کیا ہے؟ ایمان جو دل میں راسخ ہو گیا اور عمل حال بن گیا, جہاد حال بن گیا. ایمان دل میں گیا, جہاد خارج میں ظاہر ہو جائے گا. اور اس سے اگلی منزل یہ ہے کہ اب آپ جو ہے اس آپ کے جہاد میں حسن بھی آ گیا. تو اب جہاد کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ نے سردی کے ساتھ جہاد کر کے اپنے نفس سے کشتی لڑ کے جو ہے وہ وضو کر کے مسجد گئے, ایک جہاد یہ ہے. اور جہاد کی چوٹی کیا ہے؟ آپ غزوہ احزاب میں اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے خندق کے باہر پہرا دے رہے ہیں, نماز چھوٹ رہی ہے, نماز قضا ہو رہی ہے, لیکن یہ کہ اب جہاد کا ایک نیا مرحلہ آ گیا ہے. تو یہ سارا کچھ جمع ہو کے بنتا کیا ہے؟ اولئک ھم المفلحون. یہ فلاح وش ہے. اب یہاں ہی ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیجئے. آخری صورتوں میں اتنی تفصیل نہیں آئی. آخری صورتوں میں آپ کو ملے گا قد افلح المؤمنون, فلاح پا گئے ایمان والے. اب جب ایمان کا لفظ آیا تو یہ محض ایمان نہیں ہے, یہ سارا کچھ اس کے ساتھ شامل ہے. یہی بعد میں کھلا ہے جسے قرآن مجید خود بیان کرتا ہے, یہ کتابن, یہ کتاب ہے, احکمت آیاتہ, پہلے اس کی آیات کو محکم کیا گیا, ثم فصلت, پھر تفصیل بیان کی گئی. تو جب کہا قد افلح المؤمنون تو اس کا مطلب ایمان ہی نہیں ہے, اس کے مطلب کے اندر یہ سارے مفاہیم شامل ہیں جو بعد میں تفصیل سے بیان کیے گئے. اور اسی کو کہیں کہا قد افلح من زکاہا, کہیں کہا قد افلح من تزکا. تو تزکیہ کیا ہے؟ نفس کا تزکیہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لانا, تقویٰ کی ایسی روش کو جو ایمان کی منزلوں پہ چلاتے چلاتے احسان تک لے کے چلے جائے. جب یہاں پہ پہنچے تو اولئک ھم المفلحون. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اور الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم, یہ ایک محکم کتاب کی آیات ہیں. ھدی ورحمۃ للمحسنین. تو جو تقویٰ کا اگلی منزل آ جائے احسان والی, یہ کتاب جو ہدایت ہے یہ رحمت بھی بن جاتی ہے. جب آپ کے اندر وہ حسن آ جائے گا تو یہ کتاب آپ کے لیے رحمت بن جائے گی. پہلے یہ ہدایت تھی, اس ہدایت پر جب آپ چلے یہ آپ کے لیے رحمت بن گئی. اب آپ درجہ احسان پر فائز ہو گئے. یہی تزکیہ ہے, اس کے نتیجے میں آپ کو فلاح حاصل ہو گئی, اس کے نتیجے میں بھی آپ کو فلاح حاصل ہو گئی. یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں, ایک ہی مضمون کو بیان کرنے کے دو علیحدہ علیحدہ انداز ہیں, دو علیحدہ علیحدہ. اس کے لیے جو جیسے قرآن مجید کا اسلوب ہے, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, ہر طرح کی مثال بیان کر کے پھیر پھیر کے بات سمجھائی ہے. ایک مضمون کو کئی انداز میں, کئی اسالیب میں, کئی طور طریقوں پہ بیان کے بات ایک ہی ہوتی ہے. 100 باتوں کی ایک بات کر کے بیان کی گئی ہو یا ایک بات کو 100 باتوں میں بیان کیا گیا ہو. تو یہ ہے در حقیقت ساری بات. تو یہاں پہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو جو اس سے پہلے محسن تھے دنیا میں, ان کی روش جو ہے عمل بڑی خوبی سے کرنا, حسن سے کرنا, عمدگی سے کرنا اور بہت ہی دل لگا کے کرنا, ان کی روش تھی. کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون, یہ لوگ رات کو تھوڑا ہی سوتے تھے. یہ بالکل ابتدائی دور کی آیات ہیں. اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ جیسے سورہ مزمل میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے کمبل لپٹ کے لیٹنے والے آپ کھڑے ہوں اور اٹھیے, رات کو اپنے رب کے حضور کھڑے رہیے سوائے رات کے کچھ حصے کے. اس کے دو طرح سے معنی کیے گئے ہیں. ایک یہ کہ رات کا کچھ حصہ, مطلب یہ ہے کہ وہ جو وہاں تفصیل آ گئی کہ 1/3 رات سو لیں یا 2/3 رات سو لیں یا آدھی رات سو لیں,
ایک تو یہ معنی کیا گیا، ایک یہ کیا گیا کہ سوائے کچھ رات کے، نہیں کوئی رات رہ گئی تو رہ گئی، باقی راتیں کھڑی ہی رہیں۔ یہاں بھی وہی معنی ہوں گے کہ کانو قلیلم من اللیل ما یہجعون، کم ہی راتیں ایسی ہوتی تھیں جس میں وہ پوری نیند لیتے ہوں، ایک حصہ اٹھ کر وہ پھر عبادت کے لیے بھی مخصوص کر دیتے تھے۔ اور ایک معنی یہ ہوگا کہ راتیں ایسی گزرتی تھی ان کی کہ کم ہی رات کو سوتے تھے، اکثر عبادت میں ان کا وقت گزرتا تھا۔ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی دور کی یہ پریکٹس رہی ہے۔ اب اس میں بھی سنت کو سمجھ لیجئے کہ جیسے ہوتا ہے نا، ہم نے گاڑی سٹارٹ کرنی ہے اور پھر چلانی ہے تو شروع میں بڑا بھاری گیئر لگانا پڑتا ہے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جب رواں ہو جاتی ہے تو ہلکے گیئر میں بھی دوڑنا شروع کر دیا، اور بڑا فراٹے بڑھتی ہے، پھر وہ 120 کی سپیڈ تو پھر ہلکے گیئر میں ہی پکڑے گی۔ اسی طرح جس معاشرے کا آپ حصہ ہوتے ہیں، بڑی بڑی چودراہٹیں ہیں آپ کے پاس، آپ کے مفادات ہیں، یہ نوکریاں چل رہی ہیں، اس کیریئر بن رہے ہیں، پروفیشن میں ترقی ہو رہی ہے، بڑے مضبوط رسے ہیں جنہوں نے آپ کو باندھ کے رکھا ہوا ہے دنیا میں، وہ جو فتنہ ہے جس نے اپنی گرفت میں لے کے رکھا ہے، اسے جان چھڑانا آسان تو نہیں۔ اب وہ جان چھڑانے کے لیے اللہ سے بڑا مضبوط تعلق چاہیے ہوتا ہے، وہ جو تقویٰ چاہیے، بڑا زوردار تقویٰ چاہیے، وہ پہلے رسے توڑانے کے لیے زوردار رسا دھکا چاہیے، بڑی طاقت چاہیے، وہ نہیں مل سکتی جب تک آپ راتوں کو کھڑے ہو کے اللہ سے لور نہ لگائیں۔ ادھر نقصان ہو رہا ہے، میری دنیا لٹ رہی ہے اور میں خاموش رہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ رات کو کھڑے ہو کے جس کے لیے لٹا رہا ہوں اس کے ساتھ ہم کلام ہوں، اس سے جو ہے وہ مکالمہ ہو رہا ہو، الرحمن الرحیم کی ذات کے سامنے کھڑا ہوں، اب یہ دنیا لٹانا آسان ہو جائے گا۔ اس تعلق کے بغیر یہ قربانی دی نہیں جا سکتی۔ لیکن اب سوچئے، وہی جو مزمل جس کو راتوں کو کھڑا ہونے کا حکم دیا گیا، اس کو وہاں کہا گیا یہ تیاری کیوں کرو؟ اس لیے کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ پر ایک بہت بھاری بوجھ اتارنے والے ہیں، بہت بڑی بھاری ذمہ داری آپ کو سپرد کرنے والے ہیں، اس کے لیے یہ تیاری ضروری ہے۔ جب یہ تیاری ہو جائے، اب وہ بھاری بوجھ آ گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اب آپ اٹھئے، اب راتوں کو جاگنے کی بات علیحدہ ہے، اس کو بے شک اب تھوڑا کر لیجئے، اس لیے کہ ساری رات جاگ کے صبح یہ کام تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جو لوگ ساری رات جاگتے ہیں وہ صبح غیر مسنون وقت پہ سو رہے ہوتے ہیں، 12 بجے اٹھتے ہیں، پھر اس وقت سو رہے ہوتے ہیں جس وقت سونا جو ہے معاش کے لیے اللہ کے نبی نے کہا بڑا بے برکتہ ہے۔ رات کو تو تہجد پڑھ لیے اور فجر پڑھ کے لمبی تان کے یا اشراق پڑھ کے سو گئے، یہ کون سا سونے کا وقت ہے جو اللہ نے معاش کے لیے پیدا کیے؟ تو اب آپ کھڑے ہوں، اٹھیں اور لوگوں کو خبردار کریں، وارن کریں، انہیں ڈرائیں، اللہ کے عذاب سے خبردار کریں، آنے والی مشکلات سے آگاہ کریں، اور صرف اتنا ہی نہ کریں، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کو بھی بڑا کریں، اقامت دین کی جدوجہد بھی کریں۔ اب وہ جو رات کو کھڑا ہونا ہے اللہ کے حضور، اس میں ایک لذت ہے، وہ جو کہا نا کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب شے ہے یہ لذت آشنائی۔ وہ جو رات کو اللہ کے ساتھ مکالمہ ہے، اس کی جو لذت ہے، جو اس کا سکون ہے، اس کی جو تسکین ہے، اس کے مقابلے میں مخلوق میں جا کے جو دعوت دینی ہے، ان کی جو باتیں سننی ہیں، اس سے جو دل میں تقدر اور قدورت پیدا ہوگی، اور سچی بات یہ جو اس تجربے سے گزرا ہوگا اسے اندازہ ہوگا کہ جب وہ لوگوں کی باتیں سن کے آ کے نماز میں کھڑے ہوں گے تو اللہ کی طرف رجحان کم ہوگا، وہ باتیں بار بار آپ کو سٹرائک کر رہی ہوں گی۔ اب نماز میں وہ لطف تو نہیں رہے گا، کیونکہ مخلوق کے جو آلائشیں ہیں وہ آپ ساتھ لے کے آئیں، ذہن پہ وہ سوار ہوں گی۔ لیکن یہ کہ اپنے رب کے لیے یہ کریں۔ پہلا مرحلہ وہ رسے توڑوانے کے لیے، دنیا کے تعلقات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے وہ ضروری تھا، لیکن جب ہو گیا تو اب اس سے آگے چلیں۔ یہ تو اکیڈمی کی ٹریننگ تھی، ہو گئی، آپ کو کسی جاب کے لیے اپوائنٹ کیا ہے، اب جا کے وہ بجا لائیں، وہ اس کی تیاری کروانی تھی، وہ ہو گئی ہے، اب آگے نکلیں۔ تو اب یہ بھی وہ بھی اللہ کے لیے تھا، یہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ یہ تو جیسے گھر والوں کے لیے آدمی گھر والوں سے دور چلا جاتا ہے نا، سعودی عرب چلا جاتا ہے، روتا ہوا جاتا ہے، لیکن سعودی عرب کیوں جاتا ہے؟ اپنے مزے کے لیے جاتا ہے، گھر والوں کے لیے جاتے ہیں، ان کی زندگی کو بہتر کرنے جاتے ہیں، انہیں چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے، خود اپنا بھی نقصان کر رہا ہو، ان کا بھی نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ رات کو کھڑے ہو کے جو اس کے ساتھ ہم کلام ہونے کا لطف ہے اور مزہ ہے اور اس میں سکون ہے،
وہ جا کے دعوت و تبلیغ اور اقامت دین کی جدوجہد میں تو نہیں ہے، وہاں تو باتیں پتھر کھانے ہیں۔ لیکن یہ کہ اللہ ہی کی خاطر وہ بھی ہے تو اللہ ہی کی خاطر یہ بھی ہے، یہ تزکیے کا اس سے اگلا درجہ ہے۔ آپ ذرا مجھے بتائیے ایک ایسا کام جس میں لذت بھی کوئی نہیں، نماز میں تو لذت ہے نا، معراج المومنین ہے، ایک اور جس کا نتیجہ نکلنے کی بھی کوئی امید نہ ہو، یعنی اقامت دین کا کام تو ایسا کام ہے جس کا کوئی نتیجہ نکلتا نظر ہی نہیں آتا کہ یہ کام کبھی مکمل بھی ہوگا۔ اس کا ایک ہی نتیجہ ہے، یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی۔ اب پھر بھی بندہ اس کے لیے کھڑا ہو جائے تو یہ تو تزکیے کی معراج ہے کہ میں ایک ایسا کام کر رہا ہوں جو نہیں ہونے والا، مگر اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے رب کا حکم ہے۔ تو اب کھڑے ہوں لگے، تو یہ ایک وقت تک یہ ہے، اور ہمیں سنت سے بھی نہیں ملے گا۔ وہ جو راتوں کو اتنا پل کھڑا ہونا تھا وہ پھر معطل ہو گیا۔ الآن خفف اللہ علیکم، اللہ نے آپ پر تخفیف کر دی۔ کیوں تخفیف کر دی؟ اب آپ پر نماز پنجگانہ فرض ہو گئی ہے، پہلے پنجگانہ نماز تو نہیں تھی، شروع میں تو پنجگانہ نماز فرض نہیں تھی۔ اب آپ نے جا کے تو اقامت یضربون فی الارض، زمین میں جو ہے آپ نے سفر کرنا ہے، وَيُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ بھی ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے۔ اب دن کو دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے تو رات کو تو پوری رات اگر جاگ کے تو صبح مقابلہ کیا کریں گے؟ آرام چاہیے۔ وہ تو عین حالت جنگ میں بھی ایک نواسن چاہیے، تھوڑی سی نیند آ جائے تاکہ آپ فریش ہو جاؤ۔ جتنے آپ فریش ہوگے اتنے چاقو چوبند ہوں گے، اتنے پلٹو گے جھپٹو گے، اور جتنے آپ تو جو ہے وہ نیند کے مارے ہوگے تو تھکے ہوئے ہوگے، اتنے آپ کے اعصاب شل ہوں گے، تو مقابلے میں تو پھر مات کھا جاؤ گے۔ تو یہ اپنے اپنے اوقات، اپنے اپنے وقت، اپنے اپنے موقع، اپنے اپنے محل و مناسبت کے ساتھ ظاہر ہے احکام بدلتے ہیں، درجے بدلتے ہیں، اور ارتقائی عمل ہے۔ ایک وقت ہے آپ نے راتوں کو کھڑے ہو کے نمازیں پڑھی ہیں، تہجد پڑھے ہیں، اور ایک وقت وہ ہے کہ اس سے آگے نکل کے اب آپ نے اس سے بڑھ کر قربانیاں دینی ہیں، اس سے آگے جانا ہے۔ یہاں نیند قربان کی ہے، وہاں جان قربان کرنی ہے، اس سے اگلا مرحلہ ہے۔ تو کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ اب یہ جملہ اضافی نہیں ہے، یہ بہت اہم ہے۔ وہ لوگ اسحار، سحریوں کے وقت، یعنی راتوں کو کھڑے ہو کے اللہ کی بندگی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات کی کیفیت یہ ہے، لیکن سحری کے وقت اب ان کی کیفیت یہ نہیں ہوتی باقی سوئے ہوئے تھے، میں نے اپنے رب کے حضور رات بسر کی ہے۔ اب یہ بھی تو ایک غرہ ہے نا، ایک انسان کے اندر یہ اس کا نشہ آ سکتا ہے۔ ان کی کیفیت یہ نہیں ہوتی، اے اللہ میں کہاں رات کو کھڑے ہو کے تیری عبادت کا حق ادا کر سکتا تھا، جو کچھ میں نے کیا یہ ٹوٹا پھوٹا ہے، حق کہاں ادا کیا ہے؟ میرے سجدے میں وہ ذوق نہیں، میرے قیام میں وہ شوق نہیں، میں نے تو بس ایک یوں سمجھیے کہ وقت گزاری کی ہے۔ اے اللہ میری ان چیزوں کو جو بھی کمیاں ہیں ان پہ میں استغفار کرتا ہوں، توبہ طائب ہوتا ہوں، اپنی تقصیر کا اظہار کرتا ہوں، میں نے یہ سارا کچھ جو بھی کیا ٹوٹا پھوٹا ہے، میں حق کہاں ادا کر سکا، اور اس اپنی ان غلطیوں کی معافی مانگتا ہوں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ میں جو بھی اب زندگی کا تجربہ ہے، میں نے تہجد گزاروں سے زیادہ مغرور کسی کو نہیں دیکھا، اور مغرور بمعنی متکبر نہیں، مغرور بمعنی فریب زدہ۔ فریب زدہ کہ ایک شخص ہے وہ ملاوٹ بھی کرتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اب اس کے تہجد اس کا فریب ہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا یہ چیز جو ہے میرا درجہ بڑھا رہی ہے، وہ لوگوں کو حقیر بھی جانتا ہے، تہجد گزار بھی ہے، وہ فرائض سے غافل ہے، ادھر تہجد پڑھ رہا ہے۔ یہ فریب زدگی ہے، مغرور بمعنی فریب زدہ ہونے کے۔ ایک شخص نفل میں پڑھ کے فرائض سے غافل ہو گیا، اس سے بڑا فریب زدہ شخص کون ہوگا؟ لہذا اب اس کا حل کیا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا عمل کر کے بھی آدمی کو غرہ نہیں ہونا چاہیے، بڑے سے بڑا عمل کر کے آدمی کے اندر جو ہے وہ کوئی ترنگ کی کیفیت نہیں پیدا ہونی چاہیے کہ میں نے بڑے تیر چلا لیے، بلکہ اس کے بعد بھی وہ حق کہاں ادا ہوا، میں نے کہاں وہ کمال جو اس کا تقاضا تھا، وہ احسان جس حسن کے ساتھ یہ کام کرنا تھا میں کہاں کر پایا، اس میں تو لاکھ برائیاں ہیں۔ تو اللہ میں اس پہ استغفار کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ جو نماز پڑھ کے بھی ہم استغفار ہی کرتے ہیں نا، کیوں کرتے ہیں؟ کہ یہ اس کا حق ادا نہیں ہوا جیسے کہ پڑھنی چاہیے تھی۔ تو یہ رویہ، یہ روش ان محسنین کی ہے کہ اپنی طرف سے حسن کے ساتھ کام کرنے کے بعد بھی وہ سمجھتے ہیں کہ حق ادا نہیں ہوا، جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔
وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. اب ایک اور بات آ گئی، ان کے جو مال ہیں ان میں حق ہے، سائل سوال کرنے والے کا، محروم اس کا ایک ترجمہ کیا ہارا ہوا، یعنی جس کو جو ہمت ہار گیا ہو، یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، ہے اٹا کٹا لیکن یہ کہ اس کے اندر قوت ارادی ہی ختم ہو گئی. اور ایک معنی اور ہیں جو قرآن مجید نے اختیار کیے ہیں، ایک شخص ہے کہ جو دین کا گرفتار ہو گیا، اخسروا فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں گر گیا ہے، اب اس کا دل اور کہیں لگتا ہی نہیں، کام کرنے کی طرف جاتا ہی نہیں، وہ اللہ کا ہو کے بیٹھ گیا ہے، وہ اصحاب صفا جیسے مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ایسا شخص کہ جس نے اپنے آپ کو ہمہ وقتی دین میں لگا دیا، اور جیسے کہ آج کے دور کا تو تقاضا بھی ہے، جب تو اسپیشلائزیشن کا دور ہے نا، اب جز وقتی کام چلاتا نہیں، تو اب ایک ایسا شخص ہے جس نے اپنے آپ کو اس طرف لگا دیا ہو. یا یہ کہ ایک اور شخص بھی ہو سکتا ہے کہ جو کبھی خوشحال تھا، اس پر کوئی افتاد پڑی، کوئی چٹی پڑ گئی، کوئی اس پہ اور بحران آ گیا، اب وہ مفلوق الحال ہو گیا، اب وہ سابقہ عزت نفس جو بھی اس کی ہے بنی ہوئی، وہ اس کو مانے ہے کہ وہ کسی کے آگے دستے سوال دراز کرے. سائل تو اس کے برعکس ہے نا، جو مانگ لیتا ہے، ایک وہ جو مانگ نہیں سکتا. تو اب اس کا جو بھی ایک محروم رہ گیا ہے، پیچھے رہ گیا ہے، زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا، یا وسائل میں پیچھے رہ گیا، یا کسی اور طرف متوجہ ہو جانے کی وجہ سے زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا، یہ محرومین ہیں. اب قرآن نے کیا کہا کہ جن لوگوں کے پاس ان کی ضرورت سے زیادہ ہے، وہ جو زیادہ ہے وہ حق کسی اور کا ہے. اس کو سمجھ لیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے ساری، اللہ کا کنبہ ہے. جیسے کسی باپ کا کوئی کنبہ ہو، وہ اپنے گھر والوں کے لیے 10 کلو آٹا لے کے آئے تو سب کے لیے ہے نا، برابر ہے. اللہ نے جو رزق اتارا ہے اپنی مخلوق کے لیے برابر اتارا ہے. البتہ اس نے فتنہ، وہ جو ہم نے پہلے پڑھا، آزمائش کے لیے، جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے کسی دوسرے کا حق کسی اور کے تھیلے میں ڈال دیا. اب اس کی 2 روٹیاں ضرورت تھی، وہ تو اس نے کھا لی، باقی کسی اور کا حق ہے جو ادھر تھیلے میں آ گیا ہے، اب وہ پہنچاؤ. والذین فی اموالہم حق، وہ لوگ کہ جن کے مالوں میں حق ہے، للسائل سوال کرنے والوں کا، والمحروم اور محروم رہ جانے والوں کا. اب اس میں اصل میں وہ جو ذہنی جو کیفیت ہے اس کا اندازہ لگائیے. ایک آدمی وہ ہے جو خیرات سمجھ کے کسی کو دے رہا ہے، مال میرا ہے میں تمہیں دے رہا ہوں، تو اب اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک وہی فن خانی آئے گی، ایک غرور آئے گا، ایک تکبر آئے گا. ایک آدمی وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے پاس اضافی آ گیا تھا، میرا تھا ہی نہیں، دوسرے کا تھا. وہ اب جا کے اسے دے گا تو وہ بچھ کے دے گا، کندھے جھکا کے دے گا. وہ اگر قبول کرے گا تو یہ سمجھے گا کہ یہ میرا محسن ہے کہ جس نے میرے بوجھ اتار دیا کہ اس کا حق میرے پاس تھا اس تک پہنچ گیا، حق با حقدار رسید ہو گیا، اس نے میرے ساتھ تعاون کیا. ایٹیچیوڈ بدل جائے گا، انداز بدل جائے گا، بالکل انسان کا رویہ تبدیل ہو کے رہ جائے گا. تو یہ ہے درحقیقت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن ان کے اندر پورے انسان کی جو ہے نفسیاتی کیفیات کو تبدیل کر دینے والا جو ہے ایک اللہ تعالیٰ کا سبق موجود ہے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم وفی الارض آیات للموقنین. اب یہ ذرا سا مضمون تبدیل کیا جا رہا ہے، اور زمین میں نشانیاں ہیں موقنین، یقین کرنے والوں کے لیے. اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یقین کا ارادہ کرنے والے، جو یقین کرنا چاہیں ان کے لیے زمین میں نشانیاں ہیں. وہ زمین میں کیا نشانیاں ہیں جو ہم نے پچھلی صورت میں پڑھی تھی؟ اللہ نے بارش برسائی، زمین جو مردہ تھی وہ زندہ ہو گئی، اس سے اناج نکلا، لمبی لمبی کھجوریں نکلیں، تمہارے لیے پھل فروٹ ہر شے نکل دی. اس میں یہ نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری رزق کا سارا بندوبست زمین کے اندر کر دیا ہے. وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ، نشانیاں تمہاری جانوں کے اندر بھی ہیں. یہ تمہارا دھڑکتا دل، یہ تمہاری دیکھتی آنکھیں، سنتے کان، یہ جو تمہارا جو رواں یہ تمہارے بال کا گھٹنا بڑھنا، ہر شے در حقیقت جس پہ تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں. اور ایک نشانی اور بھی ہے، اپنے اندر جھانکو. اللہ نے اپنے نور کی کوئی جھلک تمہارے اندر رکھی ہے، یہ تو نرا صاحب ادراک ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی روح تمہارے اندر پھونکی گئی ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے اگر اللہ سے بندہ غافل ہو تو اپنی روح سے بھی غافل ہو جاتا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اپنے اندر جھانک کے دیکھو. مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ، جو اپنے آپ کو پہچان گیا وہ اپنے رب کو بھی پہچان جائے گا.
تو اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، اور اپنی خود ہی پہچان ہو غافل افغان. تو یہ جو اپنا آپ پہچانو گے تو تمہیں کوئی نشانیاں نظر آ جائیں گی. اور ایک نشانیاں اور بھی ہیں، تمہاری آنکھیں ہوں، تمہارے کان ہوں، ہر شے ہو، تو جوں جوں عمر بڑھتی ہے اس کے اندر نقص آتا جاتا ہے. یہ نشانی ہے کہ تم سہج سہج درجات بدرجہ رفتہ رفتہ اس انجام کی طرف بڑھ رہے ہو جس کا اگلا سرا یوم الحساب ہے، یوم الدین ہے، وہ جو اوپر بات آئی تھی. اور اسی پر قیاس کرو، یہ ایک عالم اصغر ہے نا انسان، اور یہ عالم اکبر جو اس کے باہر ہیں، اس کا بھی ایک انجام ہے. اذا جمع الشمس والقمر، جب سورج چاند جمع ہو جائیں گے تو اس جیسے انسان کی پنڈلی سے پنڈلی لگ جائے گی، والتفت الساق بالساق، اسی طرح ایک دن آئے گا سورج اور چاند بھی جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ لگ جائیں گے، جمع ہو جائیں گے. تو یہ نشانیاں ہیں تمہارے لیے اس میں، آفاق میں بھی انفس میں بھی، کہ در حقیقت انسان بڑھتے بڑھتے اپنے انجام کی طرف جا رہا ہے. اچھا، یہ جو انسان کے اندر جو نشانیاں ہیں یہ تو پہلے بھی ظاہر تھیں، ہر کسی کو معلوم، موت پہ تو ہر کسی کا یقین تھا نا، مرنا تو ہے، یہ سب مانتے تھے. آیا زمین کا بھی مرنا ہے، یعنی کائنات کا بھی قیامت ہے؟ اس کے بارے میں پہلے اختلاف رہا ہے. یعنی ایک وقت یہ تھا، دنیا یہ سمجھتی تھی، بلکہ یہ کہ سائنس کے دور میں بھی یہ سمجھا گیا مادہ لا فانی ہے، یہ ہمیشگی ہے، اس کو کبھی خاتمہ نہیں ہے. لیکن اب انسان کا علم ہی آگے بڑھتے بڑھتے یہ یہاں پہنچ چکا ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ اس نے اختتام پذیر ہونا ہے. سورج کی روشنی کم ہو رہی ہے، وہ بھی گویا فنا کی طرف اتر رہا ہے. زمین کے اندر بھی جو ہے وہ فنا کی طرف مائل ہونے کی کیفیت موجود ہے. تو اب تو یوں سمجھیے ہمارا علم وہاں پہ پہنچ چکا ہے. جیسے قرآن مجید نے سورہ حامیم السجدہ میں کہا سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. ہم انہیں نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی، باہر بھی، اور ان کی جانوں کے اندر بھی، یہاں تک کہ یہ سمجھ جائیں گے، انہیں یقین ہو جائے گا کہ قرآن کا دعویٰ سچا ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. تو وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ، تمہاری جانوں میں بھی یہ نشانیاں. أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ کیا تم سوچتے نہیں؟ کیا تم بصیرت و بصارت سے کام نہیں لیتے؟ سوچتا نہیں تمہیں؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اور دیکھو اس آسمان میں تمہارا رزق ہے. اور یہاں خاص طور پہ بلندی سے جو رزق آ رہا ہے وہ پانی ہے نا، جس سے پھر زمین کی ساری رویدگی اور فصلیں اور اناج سارا نکلتا ہے. وَمَا تُوعَدُونَ، اسی آسمان میں وہ بھی ہے جس کا تم سے وعدہ ہے. یہی بارش حساب کی ہوتی ہے، تمہارے لیے رزق پیدا کرتی، اسی میں اضافہ ہو جائے، سیلاب آ جائے. بِمَاءٍ مُنْہَمِرٍ، وہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا تھا. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، زمین سے بھی چشمے پھوٹ پڑے، وہی چشمے جو فائدہ دیتے ہیں، وہی جب پانی زیادہ اگل دیں، اور آسمان جو بارش برساتا ہے جس سے رزق ملتا ہے وہی بے بہا بارش ہو جائے، اس کا توازن بگڑ جائے، عذاب ہے. تو یہی اس کو اللہ کو اس شے کو بدلنے میں کوئی دیر ہی نہیں لگتی. بلکہ یہ کہ حدیث میں تو یہ آتا ہے جو نوالا انسان کا اترتا ہے حلق سے، اترنے سے پہلے اللہ سے اذن طلب کرتا ہے کہ میں اس کے حق میں زہر بنوں یا غذا بنوں. تو جو شے تمہارا رزق ہے وہی تمہاری مصیبت بھی ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، جس کا تم سے وعدہ ہے وہ بھی. اچھا، آج کا جو انسان ہے ویسے ان چیزوں سے فطرت سے دور ہو گیا ہے نا. اب نہ کوئی کھیتی باڑی کرتے ہیں، ہمیں تو اناج گھر میں پیسا پسایا مل جاتے ہیں. اب یہ بھی نہیں معلوم کہ اگتا کیسے ہے، اور پھر اس کے اصل میں پورے تصورات ہوتے ہیں نا. آپ نے بیج بویا، بارش نہیں ہوئی، ضائع ہوا، کتنے خطرات ہیں. بارش ہو گئی تو کتنی خوشی سے آپ دیکھیں گے اگر آپ زمیندار ہیں تو، بارانی علاقے کے زمیندار ہیں تو بارش کی نعمت کا نعمت ہونا جو آپ کو معلوم ہے وہ کسی اور کو ہو ہی نہیں سکتا. اب جب لوگوں نے زمینداری چھوڑ دی تو یہ شے، یہ پوری استدلال ہی غیر متعلق ہو گیا. اور سچی بات یہ کہ آج کے انسان کے لیے یہ باتیں اب اتنی اہمیت ہی نہیں رکھتی ہیں، کیونکہ وہ ان ساری چیزوں سے کٹ گیا ہے، کاٹ دیا گیا ہے. اب ضرورتیں چل کے اس کے گھر آ رہی ہیں. بلکہ اس سے اگلی بات عرض کروں، اب انسان کے پاس اتنی طاقت آ چکی ہے، اللہ نے اس کو قوانین طبیعہ پہ اتنی دسترس دے دی ہے کہ اب تو وہ بارشیں برسانے کی قدرت کے قریب پہنچ چکا ہے. اب جو جس طرح جس فصلیں آ رہی ہیں، جس طرح کے مختلف بیج ہیں، اور جو اس کے اندر جو طرح طرح کے اضافے کیے گئے ہیں، جینیٹک انجینئرنگ نے جو کمالات دکھائے ہیں،
تو اب انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے جس خلافت کے ساتھ دنیا میں بھیجا تھا وہ تو سچ مچ ٹھیک ٹھاک خلافت پہ قبضہ کر لیا اس نے. آج کے در حقیقت انسان کی ضرورت کیا ہے؟ اب گندم میں وہ اتنا ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، ان چیزوں میں اب وہ اتنا انحصار ہی نہیں کر، مشینری پہ انحصار بہت زیادہ ہو گیا، آلات پہ اب آلات کی حکومت ہے. آج کے انسان کے مسائل کچھ اور ہیں. آج کے انسان کو یہ نہیں پتا کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے. آج کے انسان کو یہ نہیں پتا کہ بیوی کے حقوق و فرائض کیا ہیں اور خامند کے حقوق و فرائض کیا ہیں. آج کے انسان کو یہ نہیں معلوم کہ معاشرے میں میرا رول کیا ہے. آج کے طرز حکومت کو انسان نہیں جانتا. یہ بڑے بڑے مسئلے ہیں. مرد اور عورت میں توازن کیسے ہو، سرمایہ اور محنت میں توازن کیسے ہو، فرد اور جماعت میں توازن کیسے ہو. جماعت سے مراد ریاست ہے. یہاں پہ ریاست بندے ہی اغوا کر لے، انسانوں کو مسنگ کر دے، کوئی پوچھ نہیں سکتا. ایک کو جو ہے وہ کوئی مجرم ہو، 7 4 5 اور پھڑکا دے، وہ کہہ جی کولیٹرل ڈیمیج ہو گیا جی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. بندہ بندے کو مار دے، کولیٹرل ڈیمیج ہو گیا جی. تو اب جب یہ سارے مسئلے مسائل کھڑے ہوئے ہیں، اس میں کوئی حل ہے؟ قرآن مجید ہمارے لیے ان مسائل کا حل پیش کرتا ہے. آج کے انسان کو بتائیں ہاں محمد الرسول اللہ یہ حل دے کے دیں گے، اس میں تمہارے لیے یہ رحمت ہے، اس میں تمہارے لیے یہ بہتری ہے، یہ رحمت للعالمین کا لایا ہوا نظام، معاشی نظام یہ، سیاسی نظام یہ، سماجی نظام یہ اس میں برکتیں ہیں، یہ فوائد ہیں، تمہارے نظام کی یہ نقصانات ہیں. بجائے دشمنیاں کرنے کے سمجھانے کی ضرورت ہے. اور دنیا آج جیسے کہتے ہیں گلوبل ویلیج ہو گئی ہے. آپ اپنی بات مشرق مغرب جہاں تک چاہیں پہنچا سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی بات تو معجزانہ طور پر پہنچی تھی، حج کے لیے آؤ. آج آپ ایک عام آدمی کی، غیر ولی کی بات، نبی تو دور کی بات ہے، غیر ولی کی بات بھی ساری دنیا میں 7 بر اعظموں میں پھیل جاتی ہے. تو آپ اگر دین کا یہ استدلال لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ اللہ نے یہ اس لیے نہیں بھیجا کہ تمہیں مشقت میں ڈالے، اس لیے بھیجا تمہارے لیے آسانی ہو. تو آج اسلام کی دعوت وہ دعوت ہے کہ جو ایک انسان کو اللہ تک پہنچا سکتی ہے. آج کا استدلال تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہ بنیادی بات ہے کہ آج کا انسان اصل میں ان چیزوں، اس فینومینن سے کٹ چکا ہے، اس سے کاٹ دیا گیا ہے، جو بھی آپ مناسب سمجھیں. اور کوئی یہ سمجھے کہ یہ ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی، سائنس ختم ہو جائے گی، سب مک جائے گا، دنیا واپس گھوڑوں پہ سوار ہو جائے گی، تو مجھے بتائیں پھر عالمی خلافت کیسے قائم ہوگی؟ عالمی خلافت کے قیام کے لیے تو فاصلوں کا مٹا ہونا ضروری ہے، آپس میں کنیکٹڈ ہونا ضروری، تبھی ہوگا. تو یہ بھول جائیں کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ کچھ ختم نہیں ہوگا، یہ ترقی ہی کرے گا، یہ آگے ہی بڑھے گا. البتہ آپ کو اپنے استدلال تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، دعوت کا انداز بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے جسے کہتے ہیں وہ ایک نئے جو دلیل کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے. اقبال نے یہ بات محسوس کی تھی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ میں، لیکن یہ کہ بہرحال ابھی وہ روایت سے کٹنا اتنا آسان تو نہیں ہوتا. وہ جو پیوست ہوتی ہیں چیزیں تو کٹتے کٹتے، اور پھر کوئی یہ جو بعض اوقات فتنوں میں اور بلاؤں میں بھی کوئی خیر ہوتا ہے، شر سے بھی اللہ تعالیٰ کوئی خیر برآمد کرتا ہے. تو پتہ نہیں کتنا دین ہمیں مشرف اور بش نے سکھانا ہے. اگر ہم خود نہیں سیکھیں گے تو لاتیں کھا کے سیکھیں گے، بہرحال وہ تو سیکھنا ہی پڑے گا. البتہ یہ کہ جانا ادھر ہی ہے. تو وفی انفسکم افلا تبصرون وفی السماء رزقکم وما توعدون فورب السماء والارض انہ لحق مثل ما انکم تنطقون. تو قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی. اچھا یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے. آسمان بلندی، زمین پستی، دو مختلف چیزیں. انکم لفی قول مختلف، آ کے یہاں بھی اوپر نیچے. اور عام تصور یہ اوپر کا قانون علیحدہ تو نیچے کا قانون علیحدہ ہے. اب اوپر کا قانون کیا ہے؟ بارش برسانا. نیچے کا قانون کیا ہے؟ زمین شک ہوتی ہے، اس سے فصل نکلتی ہے. بالکل مختلف بات ہے. تو جب دو متضاد باتیں ہیں تو اس کے دو متضاد حاکم بھی ہونے چاہیے. جیسے آپ کو معلوم ہے نا کہ مختلف آگ کا خدا علیحدہ بنا لیا تو پانی کا خدا علیحدہ بنایا، بعض نے شر کا خدا علیحدہ بنایا تو خیر کا خدا علیحدہ بنایا. تو یہاں دونوں کو جمع کر کے دونوں کا رب ایک ہے. آسمان کا رب بھی وہی، زمین کا رب بھی وہی. اور اشارہ اس طرف کر دیا گیا کہ یہ دو چیزیں بھی متضاد نہیں ہیں، یہ دونوں مل کے یہ جوڑا ہے. آسمان اور زمین کا جوڑا ہے جو مل کے انسان کو سرو کر رہا ہے. وہ بارش برساتا ہے، اس سے زمین کی جو نمو ہے یا رویدگی ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے. اور یوں ایک دو مختلف چیزیں مل کے، جیسے مرد اور عورت بظاہر ان میں جنسی اختلاف ہے، یہ اختلاف، یہ جو رحمت ہے اختلاف وہ اس معنی میں ہے
کہ یہ اختلاف پھر ایک نئی جو ہے وہ چیز کی ذریعہ بن جاتا ہے، ایک مقصد کو سرو کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح آسمان اور زمین میں اختلاف ہے، اس سے کہیں غلط یہ نہ سمجھ لینا کہ دو رب بھی مختلف ہیں، رب ایک ہی ہے، دونوں کا ہے۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو آسمان اور زمین کے رب کی قسم، إِنَّهُ لَحَقٌّ، بے شک وہ حق ہے۔ کون؟ جو اس صورت میں جس کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اور اس صورت میں کس چیز کا دعویٰ کیا گیا ہے؟ یوم الدین کا، بدلے کے دن کا، جزا و سزا کا، حساب کتاب کا، پورا بدلہ دے دینے کا، یعنی جنت کی صورت میں یا دوزخ کی صورت میں۔ یہ حق ہے، یہ حقیقی ہے، یہ حقیقت ہے۔ اب اس کا جس طرح بھی معنی کر لیں، یہ سچ ہے، شدھ نہیں ہے، واقعی ہے۔ إِنَّهُ لَحَقٌّ، اور کیسا حق ہے؟ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، بالکل ایسا ہی حق ہے جیسے تم بولتے ہو، جیسے ایک دوسرے کی آواز سنتے ہو، جیسے تمہارا بولنا حق ہے ایسے یہ بھی حق ہے۔ اور ویسے جب یہ ہوگا واقعہ تو کیسے ہوگا؟ وہ بھی تو ایک بولنا ہی ہوگا نا۔ اللہ نے کوئی کام کرنا ہو تو اسے کیا کرنا ہوتا ہے؟ کن کہنا ہوتا ہے، بس اس نے کن کہا تو ہو گیا۔ اذا اردنا شیئا ان نقول له کن فیکون، ہم کہتے ہیں ہو جا، ہو جاتی ہے۔ ہمارے سمجھانے کے لیے کہیں کہہ دیا کہ کلمح البصر، وہ اتنی جلدی ہو جاتا ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، لیکن آنکھ جھپکنے میں بھی تو کوئی وقت لگتا ہے نا۔ اللہ کے فیصلے کے نافذ ہونے میں وہ بھی نہیں لگتا، آنے واحد میں ہو جاتا ہے۔ جوں کا تو اسی وقت جوں ہی کہاں ہو گیا۔ تو اللہ کے ہاں تو وہ یوں سمجھے کہ وہ ٹائم اینڈ سپیس سے تو ماورا ہے، اس کے لیے کوئی وقت کی قید ہے ہی نہیں، اس نے کہا اور ہو گیا، تو وہاں تو ٹائم لگتا ہی نہیں۔ تو جیسے تم بولتے ہو، جیسے تمہارا بولنا حق ہے، اسی طرح اس واقعے کا ہونا، حساب کتاب کا ہونا، جزا و سزا کا ہونا، یہ بھی برحق ہے۔ تو یہ پہلا رکوع بھی یہاں آ کے ختم ہوتا ہے، 23 آیات بھی یہاں مکمل ہوتی ہیں۔ تو یہ اس میں جو وہی ہمارے سامنے ایک پورا جو دو جد و جہد ہیں، دو اقوال اور ان سے نکلنے والی دو کوششیں، دو محنتیں، ان کا ذکر آ گیا، اور دو انجام۔ دو محنتیں، دو کوششیں کیا ہیں؟ وہ ایک وہ ہیں جو ماننے والے ہیں، وہ نیکی کی طرف، خیر کی طرف، بلائی کی طرف، اچھائی کی طرف محنت کرنے والے ہیں، اور وہ جو نہیں ماننے والے وہ شر کی طرف، برائی کی طرف، شر کی طرف اور غلطی کی طرف اور برائیوں کی طرف دعوت دینے والے اور کام کرنے والے ہیں۔ اور پھر ان کے انجام بھی دو مختلف، ایک وہ جو جنت میں جانے والے ہیں اور دوسرے وہ جو دوزخ کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس رخ پر محنت اور جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو جنت میں لے جانے کا باعث بنے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر۔